لیکن حافظ صاحب آپ آج 5 ممبر بینچ کے سامنے پیش ہوئے تھے، تو آج آپ نے کیا آرگومنٹس کیے؟ تھوڑا سا اس کا ہمیں لبا بتا دیے کہ جو آپ نے وہیں تھے تو میں دوبارہ نہیں سر ریکارڈنگ ہو رہی سر میں نے آرگومنٹس یہ کیے کہ یہ مسئلہ جو اس کی وجہ سے سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے، یہ مسئلہ سادہ ہے۔ اگر فل کورٹ بیٹھ کر اپنے لیے پیرامیٹرز اور طریقہ جو ہے اس کا تعین کرے، سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ آرٹیکل 191 کے تحت وہ بیٹھ کر ہر مسئلے کے متعلق رولز قواعد بنائیں۔ تو میں نے کہا جو موجودہ قواعد ہیں وہ کافی نہیں ہیں، اس میں ان سوالات کا جواب نہیں ہے کہ اگر کوئی جج صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، وہاں اس کو درخواست دے یا کہیں اور گیا ہے، تو یہ 1 جج لے گا یا 2 جج لیں گے، 3 جج لیں گے، کیا ہوگا؟ تو اس لیے آپ ان کے لیے یہ سلسلہ کریں، کیونکہ آئین میں لکھا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) میں کہ آرٹیکل 184(3) میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ شیل آفٹر کنسیڈر، پہلے کنسیڈر کرے گی بات کہ آیا اس میں پبلک امپورٹنس کی کوئی بات ہے، آیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس میں، اس کے بعد جو ہے یہ اس پہ کام۔ تو میں نے کہا سپریم کورٹ کا مطلب ہے ایک پریکٹس یہ ہے کہ 1 جج بھی سپریم کورٹ ہے، 2 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، سب ہیں، لیکن اصل میں تو 176 کے آرٹیکل میں جو لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں چیف جسٹس ہو اور جتنے قانون میں متعین کیے گئے ججز ہیں 17 سارے ہیں، تو سپریم کورٹ کا مطلب 17 ججز بشمول چیف جسٹس کے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بیٹھ کر پہلے اپنے لیے پیرامیٹرز بنائیں اور قواعد بنائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک بینچ آرڈر کرے اور اس کی لارجر بینچ بنائیں، اس سے غلط تاثر جاتا ہے، سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے۔ اچھا لطیف صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ جب سے جسٹس قاضی فائزی صاحب کا فینومینا ڈیولپ ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ ایلوبریٹ کر دیں۔ وہ بڑا آپ نے اچھے آرگومنٹس کیے تھے سپریم کورٹ میں۔ جب وہ میں نے یوں کہا اور میں نے جانبداری سے کہا کہ جب سے قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ کورٹ میں آیا ہے تو وہ اس کورٹ میں مداخلتیں ہوتی ہیں، ہر ادارے میں مداخلتیں ہوتی ہیں، اور میں نے کہا پاکستان کی آدھی سے زیادہ تاریخ جو ہے وہ ڈائریکٹ ملٹری ڈکٹیٹرز کے رجیمز رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک امپریشن ہے، ایک پرسیپشن ہے کہ باہر سے مداخلت ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قاضی صاحب کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ انتہائی انڈیپینڈنٹ جج ہے، وہ انتہائی آنیسٹ جج ہے، وہ انتہائی کمپیٹنٹ جج ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اس کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو خدشہ ہے کہ جی اگر یہ چیف جسٹس ہو گیا تو یہ تو ہمارا کوئی بات نہیں مانے گا اور اپنے طریقے سے کرے گا، اور اس میں جس طرح کے فیض آباد دھرنے میں انہیں نے ڈھنکی کی چوٹ پر بات کی، اور کوئٹہ کے وکیلوں کے کیس میں انہوں نے اوپنلی لکھا فیصلہ، تو یہ ہر فیصلہ اگر اس طرح ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں جن کے گاڑی میں تنکا ہے وہ ڈر رہے ہیں، وہ قاضی صاحب سے ڈر رہے ہیں کہ قاضی صاحب ایسا بنتا ہے کہ جو ہی گوز بائی لا، بس قانون کی جو قانون ہے وہ قاضی صاحب کے لیے راستہ ہے۔ اور یہاں اس ملک میں لوگ قانون کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، اس لیے ہمارے جو بہت سے مسائل ہیں جو اپنے دائرۂ کار میں لوگ کام نہیں کرتے، فوجی اس سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ جب تک کہ اس ملک کے ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کریں گے، وہ مداخلت کریں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، وہ ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش، انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب سپریم کورٹ انصاف کے لیے لوگوں کا ایک آخری سہارا ہے،
اس سپریم کورٹ کو کام کرنے دیا جائے. سپریم کورٹ اور تمام اعلیٰ عدلیہ جو ہے ہائی کورٹ ہے, وہاں کم از کم یہ ہے کہ باوجود بہت سی خرابیوں کی جو ہمارے وکیلوں میں بھی, عدالتوں میں بھی, ہر جگہ خرابیوں نے جگہ بنا لی ہے, اس کے باوجود یہ عدلیہ کام کر رہی ہے, بہتر ہے. لیکن اگر اس کو آپ کام نہیں کرنے دیں گے, اس کو آپ ایسے طریقے سے کہ جو آپ کے خواہشات ہیں ان کی تکمیل کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے, تو عدلیہ آزاد نہیں رہے گی. اور جب عدلیہ آزاد نہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ اسی طرح ہوگا کہ جس طرح کہ میڈیا آزاد نہیں ہوگا تو خبریں غلط ہوں گی, عوام کو گمراہ ہوں گے, غلط راستے پہ چلیں گے, غلط چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے, تو عدلیہ بھی دوسرے اداروں کے زیر اثر پھر آزاد عدلیہ نہیں. لطیف صاحب آپ نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ پرسیپشن ایک جا رہا ہے کہ جیسے جو سپریم کورٹ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. پرسیپشن مطلب یہ تاثر ہے بالکل کہ مثلاً قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں پہلا جو اس کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں اس نے ایسا کچھ نہیں کیا, البتہ اس کی وائف اور اس کے بیٹوں کا جو ہے ان کے جو ٹیکس ویکس دوسرے جو معاملے ہیں ان کو دیکھا جائے. بھائی آپ نے مسئلہ قاضی فائز عیسیٰ کا تھا, آپ نے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو انوالو کیا, تو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کو پرسنلی ہولڈ کرنے کی بجائے اس کے بچوں کو یرغمال بنایا, تو یہ تو ٹھیک بات نہیں تھی. اس لیے جب ریویو ہو گئی, ریویو میں نظر ثانی میں پھر انہوں نے بہت آئی سلوٹ ٹو دوز ججز جنہوں نے اپنی ویو سے ہٹ کے دوبارہ کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, اور قاضی فائز اس کو مبرہ کیا, اس کی فیملی کو, اس کی وائف کو, اس کے بچوں کو مبرہ کیا. اپوزٹلی جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی آج معروضات آپ نے پیش کی ہیں عدالت میں, اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہی بینچ جو ہے وہی فیصلہ کرے گا اور یہ 5 ممبر بینچ ہی رہے گا اور لارجر بینچ اس کے اوپر تشکیل نہیں پائے گا, جو آپ کی سبمیشنز تھی, تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہم غلط کو غلط کہیں گے ایک بات, لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ ہمارا ایک ادارہ ہے. اب اگر اس ادارے کو ہم گلی کوچوں میں گالی گلوچ اس کو شروع کریں تو اس کا احترام نہیں رہے گا. اگر اس کا احترام نہیں رہے گا تو میرا کیا احترام رہے گا, میرا کیسا احترام رہے گا. میں کوشش کروں گا کہ سپریم کورٹ کو راہ راست پہ لے آؤں. اگر اس کیس میں نہیں ہوا بات تو ہم کوشش کریں گے, پارلیمنٹ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے. وکلاء موومنٹ چلی ہے, ہم وہاں یہ نعرے لگائیں گے کہ جناب یہ مسئلہ ہے, اس کے متعلق قواعد ہونے چاہیے, یہ مسئلہ ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہو. تو یہ تو مسلسل جدوجہدی سے ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں بطور جرنلسٹ کے کہ جو کام عام آسان طریقے سے نہیں ہوتا اس کے لیے آپ نے جدوجہد کرنا. یعنی انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی آپ کو؟ جی, انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی, موومنٹ چلانی پڑے گی. بھائی اگر دیکھو نا, یہ تو ایک مسئلہ سامنے آیا, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈ ہاک جج کا مسئلہ بھی چل رہا ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے نہ کریں جس کے نتیجے میں اس کے احترام, اس کی اتھارٹی, اس کی حیثیت میں فرق آئے. مثلا اس ایڈ ہاک جج کے متعلق جو فیصلہ کیا ہے, 4 ممبران جو جوڈیشل کمیشن کے 4 ممبر تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی, ٹھیک ہے, 4 نے اس کی حمایت کی. ایک نے اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر وہ اپنی مرضی دے دیتا ہے, کنسنٹ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر میرا ووٹ ہے کہ اس کو بناؤ ایڈ ہاک جج, لیکن اگر وہ کنسنٹ نہیں دیتا ہے میرا ووٹ ہے کہ وہ یہیں چیف جسٹس رہے. اب ہوا یہ کہ اس نے کہا, جج نے, سندھ کی چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے کنسنٹ نہیں دیا, حالانکہ ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کنسنٹ دیا گیا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب اس کے حق میں, بنانے کے حق میں 4 ووٹ رہ گئے. اٹارنی جنرل کا ووٹ تو چلا گیا واپس, لیکن یہاں سے سمری گئی لا پارلیمنٹری افیئر سے
کیا نام ہے Law جسٹس Ministry سے سے، لا منسٹری سے جی۔ سمری گئی پریزیڈنٹ کے پاس، پریزیڈنٹ نے اس کو اپروو کی اور نوٹیفیکیشن کیا گیا کہ وہ ایڈ ہاک جج ہے۔ بھائی وہ تو نہیں بنا، کیونکہ ایک جو مشروط اور تھا وہ تو دوسری طرف چلا گیا۔ تو اس قسم کی انوملیز، اس قسم کے ابہام، اس قسم کے غلط فیصلے جب کرتے ہیں تو ہم تو بولیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر ایک چیف جسٹس نہیں مانتا، ایک سپریم کورٹ نہیں آتی، تو سپریم کورٹ میں تو مسلسل چینجز آ رہی ہیں، چیف جسٹس بدلتے رہتے ہیں، تو سینئر لوگ جو ہیں چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ جونیئر آگے آ جاتے ہیں۔ لطیف صاحب، ابھی جو آپ نے آرگومنٹس کیے تھے آج 5 نمبر بینچ کے سامنے، آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس کا کوئی افیکٹ ہوا ہے؟ اور ابھی جو شارٹ آرڈر آنے والا ہے اس پہ اس کو میرا خیال، میں تو قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے طور پہ اپنے طریقے سے ان کو ساری باتیں بتا دی کہ یہ آپ یہاں یہ کمزوری ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ، اور ان کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ اپنا اصلاح کے لیے قدم کوئی نہیں اٹھاتے تو پھر وہ خود اپنی غلطی کے لیے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ان کو بتا دیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ فیضی صاحب، تھینک یو آپ کے ٹائم کا۔